یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون. اس کو اشاعت کرنے کی سعادت عالمی ادارہ اشاعت دارالاسلام کو حاصل ہوئی ہے. سیرت انسائکلوپیڈیا 11 جلدوں پر مشتمل ہے. سیرت انسائکلوپیڈیا کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکتور علی محمد سلابی نے بھی پیش کیا ہے، اور اس کی اشاعت کی سعادت بھی عالمی ادارہ اشاعت دارالاسلام کو حاصل ہوئی ہے، اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. میں نے جو سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی اشاعت دارالاسلام سے ہوئی، ان دونوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ تمام مخلوق انسانی کو سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون کو سننے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق اور مدد عطا فرمائے. سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون کو جن گراں قدر اصحاب نے لکھا ہے ان کے نام یہ ہیں: نگران علی، محترم جناب عبدالمالک مجاہد، تصنیف و تالیف محترم جناب محسن فاروقی صاحب، محترم جناب حافظ محمد ابراہیم طاہر کیلانی صاحب، مولانا تنویر احمد صاحب، اور محترم جناب حافظ عبداللہ ناصر مدنی صاحب، محترم جناب حافظ اقبال صدیق صاحب، محترم جناب حافظ ابوبکر احمد خواجہ صاحب. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، ان کو لکھنے کا سعادت دکتور علی محمد سلابی صاحب کو حاصل ہوئی ہے. ہدیہ عقیدت. میں اپنی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل کے ساتھ اس سعادت کو بطور ہدیہ باعمل علماء، اپنے والدین، مخلص داعیان حق، علم کے متوالوں اور غیور فرزندان ملت اسلامیہ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اور اللہ عز و جل سے اس کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کے واسطے سے دعا گو ہوں کہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں یوں شرف قبولیت بخشے کہ یہ ہر آلائش سے پاک ہو اور خالصتاً اس کی خوشنودی کے لیے ہی ہو. فرمان الہی ہے: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پھر جو شخص کہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ۔ تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور تجھ سے زیادہ خوبصورت عورتیں پیدا نہ کر سکیں۔ تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ تیری تخلیق تیری پسند اور چاہت کے مطابق ہوئی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے پروردگار، ہم صرف تیری ہی حمد کرتے ہیں اس انداز میں جو تیری عالی مرتبت ذات اور عظیم فرما روائی کے لائق ہے۔ تیری خوشنودی کے حصول تک ہم تیری حمد بیان کرتے رہیں گے۔ جب تو راضی ہو جائے گا تب بھی تیری حمد بیان کریں گے اور تیری رضا کے حصول کے بعد بھی صرف تیری ہی حمد بیان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ وہ اللہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سیرت نبی کا مطالعہ، اس کو سمجھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ بہت سے اہداف کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ ان میں سے اہم ترین ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ سیرت کے مطالعے سے اور اس کو سمجھنے اور سننے سے اور اس پر عمل کرنے سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہاں آپ کے معمولات و فرمودات اور ان امور و اعمال سے بھی واقفیت
ہوتی ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر پسند فرمایا اور برقرار رکھا۔ سیرت نبی کو سمجھنا ایک مسلمان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرتا ہے، اس محبت کو پروان چڑھاتا ہے اور اسے پختہ کر کے دل میں جاں گزین رکھتا ہے۔ سیرت نبی کو سمجھنا ہمیں ان صحابہ اکرام کی زندگیوں سے بھی متعارف کرواتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا۔ اس طرح یہ مطالعے ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور ان کے طرز زندگی کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے وفات تک کے تمام مراحل یعنی بچپن، جوانی، بعثت، دعوت دین، جہاد، مشکلات پر صبر اور دشمن پر فتح یابی جیسے امور کو آشکار کرتے ہوئے حیات طیبہ کی چھوٹی بڑی تمام جزیات کی تفصیل سیرت نبوی کی بدولت ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ شوہر بھی تھے، باپ بھی، رہنما بھی تھے اور سپاہی بھی، حکمران بھی تھے اور سیاست دان بھی، مربی بھی تھے اور داعی بھی، زاہد بھی تھے اور قاضی بھی۔ غرض کہ ہر مسلمان کو اپنا مطلوب سیرت طیبہ انسائکلوپیڈیا میں مل جاتا ہے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایک داعی کو دعوت کے کئی اسلوب اور سلسلہ وار مراحل ملیں گے اور ہر مرحلے کے لیے مناسب وسائل کا علم حاصل ہوگا جو اس کے لیے لوگوں کے ساتھ میل جول اور انہیں اسلام کی دعوت دینے میں مفید ثابت ہوگا۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سے وہ اس عظیم جدوجہد کا اندازہ کر سکے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کیا، اور اسے معلوم ہوگا کہ رکاوٹوں، دشواریوں اور مشکلات کے سامنے آپ کا طرز عمل کیا تھا، اور تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ نبی کریم کی سیرت انسائکلوپیڈیا میں ایک مربی کو عام لوگوں کی تربیت اور اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے رہنمائی ملے گی، اور خصوصاً ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے کردار و عمل سے آگاہی ہوگی جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی، اور انہیں ہر نوع کی آلائشوں سے محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام فرمایا۔ یوں قرآن کے مقصود کے مطابق آپ نے ایک بے مثال جماعت تشکیل دی اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین گروہ تیار کیا تاکہ وہ اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے اور صرف اللہ پر یقین رکھے۔ اور انہی صحابہ کرام کے ذریعے آپ نے ایک ایسی سلطنت قائم کی جس نے دنیا کے مشرق و مغرب میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انسائکلوپیڈیا میں فوج کی قیادت، قبیلے یا خاندان کی سربراہی یا زمام حکومت سنبھالنے کے اصول و ضوابط جاننے کے لیے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ منصوبہ بندی کے لیے واضح ہدایات اور ان کی تنفیذ کے لیے مکمل احتیاط و ہنرمندی نظر آئے گی۔ نیز انصاف کے اصولوں کو عملی جامہ پہنانے اور حاکم و محکوم اور امراء و لشکر کے درمیان مشاورت کی بنیاد قائم کرنے کا جذبہ عیاں ہوگا۔ انسائکلوپیڈیا سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے سے ایک سیاستدان کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول، جس نے اسلام کا اظہار تو کیا مگر دل میں کفر اور بغض چھپائے رکھا،
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کے لیے افواہیں پھیلائیں جو آپ کے لیے اذیت کا باعث تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر صبر کرتے اور اس کے بغض کو برداشت کرتے، جہاں تک کہ لوگوں کے سامنے حقیقت حال واضح ہو گئی۔ پھر سب نے اسے نظر انداز کر دیا، بلکہ اس کے قریبی ساتھی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، اس سے نفرت کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ سیرت انسائکلوپیڈیا میں علماء کو ایسی باتیں بھی ملیں گی جو قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ان کی معاونت کریں گی، کیونکہ سیرت ہی عملی لحاظ سے قرآن حکیم کی تفسیر ہے۔ اس میں بہت سی آیات کی تفسیر اور ان کے اسباب و نزول موجود ہیں، جو آیات کی تفہیم ان سے استنباط کرنے اور حالات و واقعات کو اچھی طرح سمجھنے میں علماء کی معاونت کرتے ہیں۔ علماء انہی کی بنیاد پر شرعی احکام اور اسلامی سیاسی نظام کے اصولوں کا استخراج کرتے ہیں۔ اسی سے انہیں اسلام کے مختلف علوم کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، ناسخ و منسوخ اور دیگر علوم حاصل ہوتے ہیں، اور وہ اسلام کی روح اور اس کے اعلیٰ مقاصد سے آشنا ہوتے ہیں۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سے زاہدوں کو زہد کا مفہوم، اس کی حقیقت اور اس کے مقاصد کا علم حاصل ہوتا ہے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سے تاجر حضرات تجارت کے مقاصد، اس کے اصول اور طریقے معلوم کرتے ہیں۔ آزمائش میں مبتلا لوگوں کو صبر و ثبات کے اعلیٰ درجات کا علم انسائکلوپیڈیا سیرت نبوی سے حاصل ہوتا ہے، جو دعوت اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے ان کے عزائم کو تقویت پہنچاتا ہے، اللہ عز و جل پر ان کے اعتماد کو بڑھاتا ہے، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ حسن انجام صرف متقین کے لیے ہی ہے۔ اعلیٰ آداب، عمدہ اخلاق، شفاف عقائد، صحیح عبادات، اعلیٰ اوصاف، دل کی پاکیزگی، جہاد سے محبت اور شہادت کا جذبہ امت کو سیرت انسائکلوپیڈیا ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ علی بن حسن فرماتے ہیں، جس طرح ہمیں قرآن کی ایک سورت کی تعلیم دی جاتی تھی، اسی طرح ہمیں غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سکھائے جاتے تھے۔ واقدی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے چچا زہری کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، غزوات کے علم میں دنیا و آخرت کا علم ہے۔ اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میرے والد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ہمارے سامنے انہیں شمار کرتے ہوئے فرماتے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کے کارہائے نمایاں ہیں، تم انہیں بھلا نہ دینا۔ قوم کی تربیت اور قیام حکومت کے سلسلے میں سیرت انسائکلوپیڈیا نبوی کا مطالعہ اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کے استحکام کا راستہ معلوم کرنے کے لیے علماء، فقہاء، قائدین اور حکمرانوں کی معاونت بھی کرتا ہے۔ اس سے ترقی کے عوامل اور زوال کے اسباب سے آگاہی ہوتی ہے۔ نیز افراد کی تربیت، امت مسلمہ کی تعمیر، معاشرے میں زندگی کی روح پھونکنے اور حکومت کے قیام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانش مندانہ اسلوب کا علم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ دعوت دین اور اس کے تمام مراحل میں آپ کس قدر سرگرم تھے، اور اسلامی دعوت کے مقابلے میں مشرکین کی سرگرمیوں کے سد باب کے لیے آپ نے کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ہجرت حبشہ کے لیے آپ نے کیسی مستحکم منصوبہ بندی کی۔ اہل طائف اور مختلف مواقع پر دیگر قبائل کے سامنے دعوت پیش کرنے کے لیے آپ نے کس قدر جد و جہد کی، کس خوبی کے ساتھ آپ نے انصار کو مرحلہ وار دعوت دی، اور پھر بتدریج مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہو گیا۔
جو شخص واقع ہجرت پر غور و فکر کرتا ہے، ہجرت کی ابتدا سے انتہا تک، اس کی تیاری سے اس کے دور رس نتائج کے حصول تک ٹھوس منصوبہ بندی اور اس پر مکمل عمل درآمد کو گہری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس سے یہ ادراک ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں وحی الہی کی بدولت درست منصوبہ بندی ہوتی تھی، اور منصوبہ بندی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ان فرائض کی تعمیل ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان سیرت انسائکلوپیڈیا نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ سکتا ہے کہ باطل کے ساتھ کشمکش میں کامیابی حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں، اور وہ تمام مراحل کے نظم و نسق کو چلانے اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کی مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے سے اسے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح یہود و نصارہ اور کفار و منافقین جیسی دشمن طاقتوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حصول فتح و نصرت کی شروط اور اسباب کی پابندی کے ساتھ کس طرح ان پر غلبہ حاصل کیا۔ میرا پختہ یقین ہے کہ اس امت کا اقتدار اور عظمت رفتہ کی بحالی رب ذوالجلال کے دین کے نفاذ اور اسوہ رسول کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ حصول اقتدار کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور اس کے بعد کی آیات بھی حصول اقتدار کی شرائط واضح کر رہی ہیں۔ فرمان الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے شرائط اقتدار کی عملی تطبیق کی طرف خاص توجہ دی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایمان اور اس کے تمام مفاہیم و ارکان کو حقیقت کا جامہ پہنایا، ہر اچھے کام کو اپنے کردار کا حصہ بنایا اور ہر قسم کی خیر و بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ اس کی بندگی ان کی زندگی کے ہر پہلو پر چھا گئی، اور انہوں نے شرک کی تمام ظاہری مخفی صورتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اقتدار کے مادی و معنوی ذرائع کو افراد اور جماعت نے ہر سطح پر اختیار کیا، جہاں تک کہ انہوں نے مدینہ میں ایک حکومت قائم کر لی اور اس کے ذریعے اللہ کے دین کو سب قوموں اور امتوں میں پھیلا دیا۔ آج مسلمانوں کا اقوام عالم کی قیادت سے پیچھے رہ جانا اس قوم کے طرز عمل کا منطقی نتیجہ ہے جس نے اپنے مشن کو فراموش کر دیا ہو اور خود ہی اپنے مقام سے نیچے گر گئی ہو۔ اس نے علم و عمل کے میدانوں اور اپنے قیمتی ورثے میں کثافتوں کے بڑے بڑے انباروں کی آمیزش کر لی ہو، سنت الہیہ سے بے اعتنائی برتی ہو، اور سمجھ لیا ہو کہ اقتدار خوابوں اور تمناؤں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ایمانی کمزوری، روحانیت کا فقدان، فکری بے راہ روی، دلی اضطراب، ذہنی انتشار اور اخلاقی گراوٹ جو مسلمانوں کو لاحق ہوئی ہے، اس کا سبب وہ بہت بڑی خلیج ہے جو امت مسلمہ اور قرآن و حدیث، خلافت راشدہ اور درخشندہ اسلامی تاریخ کے درمیان حائل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.